اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، سب سے پہلے میں عید شعبانیہ کی مناسبت سے، جس میں بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کی ولادت بھی ہے 15 شعبان کو، آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اعمال نیمہ شعب کے حوالے سے چونکہ ایک عریضہ بھی ملتا ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے اور اپنے زمانے کے امام کے چاہنے والے جو ہیں اپنے امام کے نام ایک عریضہ لکھتے ہیں۔ اس عریضے کے حوالے سے ایک سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عریضے کی حقیقت کیا ہے اور یہ عریضہ کب سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے عریضہ یعنی ایک تحریری درخواست اپنی مشکل کے حل کے لیے، اپنی پریشانی کے حل کے لیے اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے زمانے کے امام کے نام لکھنا، یہ ہے عریضہ۔ سب سے پہلی جو ہمیں روایت بتلاتی ہے کہ یہ کب شروع ہوا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اپنے زمانے کے لوگوں کو فرمایا، جب بھی آپ کو کبھی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو زمانے کے امام کے نام عریضہ لکھو، تحریری درخواست لکھ کے آٹے میں یا مٹی میں بند کر کے اسے دریا میں ڈال دو، تو انشاءاللہ خدا جو ہے آپ کے امام کے توسل سے آپ کی مشکل حل فرمائے گا۔ تو اسی طرح امام حسین علیہ السلام سے بھی یہ عریضہ ملتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ عریضہ ملتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ سیم روایت ہے کہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے زمانے کے امام کے نام ایک درخواست لکھ کے آٹے اور مٹی میں باندھ کر کے دریا کے سپرد کر دو، انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجت جو ہے پوری کرے گا۔ تو امام صادق علیہ السلام کی روایت سے ایک عجیب جملہ ہمیں ملتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر عریضہ لکھنے کے باوجود بھی کسی شخص کی حاجت پوری نہیں ہوتی اور مشکل حل نہیں ہوتی تو میں صادق اس سے شرمندہ ہوں۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا عریضہ قبول نہ ہونا، ہماری یہ مشکل کا حل نہ ہونا اور درخواست کا قبول نہ ہونا، اس کے درمیان جو ہے ہمارے گناہ مانے اور رکاوٹ ہیں جو ہمارا عریضہ قبول نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں میں اس سے شرمندہ ہوں۔ تو ایک تو عریضہ لکھنے سے جو ہے اپنی حاجت کا پیش کرنا اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں، اور دوسرا اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں موجود ہیں اور اللہ کی طرف سے پوری کائنات کے لیے اولو الامر ہیں۔ پورا عالم اسلام آخری زمانے کے امام کو مانتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں ایک مہدی آئے گا، ان کے ماننے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں آخری زمانے میں ایک مہدی آئے گا، ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک مہدی آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں آئے گا اور آخری زمانے میں بھی پیدا ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں آخری زمانے میں زہر ہوگا، لیکن پیدا ہو چکا 255 ہجری میں، اور 255 ہجری میں 15 شعبان کو امام کی ولادت ہے، اور 260 ہجری سے 8 ربیع الاول کو جب ان کے بابا ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اسی 8 ربیع الاول سے جو ہے عہدہ امامت پہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے امام ہیں اور فیض ہوئے اور اولو الامر ہیں ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے۔ تو اس عریضے کا تعلق جو ہے اپنا نیمہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ روایات بتلاتی ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے امام کے نام عریضہ اور تحریری درخواست لکھو۔ تو اپنا ساتھ یہ کہنا کہ حاجت پوری ہوتی ہے اور مشکل حل ہوتی ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ محکم ہے کہ حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے لیکن کس کے ذریعے، اولاد اللہ دیتا ہے لیکن کس کے ذریعے،
اپنی حجت کے ذریعے زمانے کے امام کے توسل سے یہ تمام امور دنیا، امور نظام میں کائنات جو ہے آخری زمانے کے امام کے توسل سے طے پا رہا ہے اور انجام پا رہا ہے۔ پوری نظام کائنات حجت خدا کے توسل سے چل رہی ہے۔ تو ایک تو لیکن نیمہ شعبان کو بھی عریضہ ضرور لکھنا ٹھیک ہے، نیمہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی ہے عریضہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن نیمہ شعبان کو اس لیے عریضہ لکھنا کہ یہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے، ہمارے بچوں، ہماری اولاد، ہمارے مرد اور ہماری خواتین میں اور تمام مومنین اور مومنات میں یہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے اور تکرار ہوتا رہے کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں موجود ہے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے اولو الامر ہے۔ تمام اعمال نیمہ شعبان کے حوالے سے مفاتیح الجنان میں اور باقی کتب میں موجود ہیں، مشہور اعمال لوگ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن تمام اعمال اپنی مغفرت کے لیے، تمام اعمال اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے انجام دیں، لیکن چند اعمال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو خاص آپ منسوب قرار دیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ سب سے پہلے دعائے ندبہ کوئی نہ کوئی وقت نکال کر یہ ضرور پڑھنا، اور دوسرا جو خاص زیارت ہے امام کی، اس کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ سلام اللہ ہے، تام اللہ ہے، کاملہ شاملہ، یہ زیارت بھی ضرور پڑھنا۔ اور اسی طرح زیارت آل یاسین پڑھنے سے زیارت کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط زیارت آل یاسین پڑھنے سے زیارت کا حق ادا ہوتا ہے، ہم نماز کے بعد جو امام کی زیارت پڑھتے ہیں یا باقی امام کی زیارات پڑھتے ہیں، کیا اس سے حق ادا نہیں ہوتا؟ اس سے بھی حق ادا ہوتا ہے، لیکن زیارت آل یاسین پڑھنے سے ایک تو زیارت کا بھی حق ادا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی جو ہے امام سے ملاقات ضرور ہوتی ہے، اور اس زیارت کے پڑھنے سے جو ہے امام کی زیارت کا مومن کو شرف حاصل ہوتا ہے زندگی میں۔ تو 90% لوگ، چونکہ بتاتے ہیں علماء اور روایات میں ملتا ہے، 90% لوگ وہ ہیں جن کو امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ زیارت آل یاسین پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں سورہ واقعہ ہے رزق کی برکت کے لیے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط سورہ واقعہ ہے باقی قرآن بھی فائدہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمام قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت رزق کی برکت کے لیے اللہ نے سورہ واقعہ میں رکھی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا یہ کہنا کہ زیارت آل یاسین سے پڑھنے سے جو ہے زیارت کا حق ادا ہوتا ہے، تو باقی زیارت سے بھی حق ادا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ زیارت آل یاسین کے پڑھنے سے جو ہے زندگی میں امام کی زیارت کا مومن کو شرف حاصل ہوتا ہے اور زیارت کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ تو یہ دعائے ندبہ ہو یا زیارت سلام اللہ، تام اللہ، کاملہ شاملہ، یا زیارت آل یاسین، اس کے ساتھ ساتھ دعائے کمیل، دعائے توسل، اور یہ دعائیں اور مناجات کا منبع جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں ورثے میں ملا ہے، یہ اس طرح کی دعائیں اور مناجات ہمیں اور کسی کے ہاں نظر نہیں آتی۔ یہ دعائیں اور مناجات فقط ہمارے ہاں ہیں جس میں یا رب کی صدائیں بلند ہیں۔ اس طرح کی دعائیں اور مناجات اور اس طرح کی صدائیں کسی کے ہاں موجود نہیں ہیں، جس میں یا وجیہن عند اللہ کی صدا بلند ہے، جس میں انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ، یہ دعائیں فقط ہمارے ہاں موجود ہیں اور کسی کے ہاں موجود نہیں ہیں۔ جیسے ہم ناز کر رہے ہیں اور فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو رہبر عطا فرمائے ہیں، معصوم عطا فرمائے ہیں، اور یہ مناجات اور یہ دعائیں جو ہیں ان سے ہمیں ورثے میں ملی ہیں اور تعلیم ہوئی ہیں، تو اسی طرح ہم بھی اہل بیت کے لیے فخر بنیں، تاکہ وہ بھی کہہ سکیں یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے ماننے والے ہیں، اور ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم سچے امام زمانہ کے سپاہی ہیں اور امام کے ماننے والے ہیں، اور ہم اہل بیت کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے جو ہے بیعث
زینت بنے، باعث شرمندگی نہ بنے، باعث توہین نہ بنے، اور ہمارے اعمال بتائیں کہ ہم امام کے منتظرین میں سے ہیں۔ تو خصوصاً نیمہ شب میں ہمیں بھی اور سب کو، مومنین کو، مسلمانوں کو جو ہے مخلوق کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس وبا اور موذی مرض سے جو ہے اللہ کرونا جیسی لعنت سے سب کو نجات عطا فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے امام کے مددگاروں میں شمار فرمائے، اور امام کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اس نیمہ شعبان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیمہ شب کو ہمارے امام کے لیے ظہور کی شب قرار دے۔ اور میری دعا ہے کہ امام، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں خداوند متعال تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔